بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اگر میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھوں تو مجھے ایسے سینکڑوں واقعات یاد ہیں جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی کو، جس کملی کا ہم صدقہ دے کر، اس کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہیں، کملی کو ان خواتین کے لیے بچھایا جو کہ ہماری ماں سیدہ خدیجہ کی سہیلیاں تھیں۔ میں سیدہ فاطمہ کا تو بھی ذکر ہی نہیں کر رہا، جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کملی بچھائی، اور سارے صحابہ کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور میرے محمد سیدہ فاطمہ سے بات کرنے سے پہلے کہتے تھے فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ عزت ہے، یہ وہ توقیر ہے ایمان کی جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے عورتوں کو دی۔ آج جبکہ ہمارے سامنے سے واقعہ کوئٹہ کا بھی گزرا اور اس میں ہمارے 62 سے زیادہ جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، انہوں نے اپنا خون دیا اس قوم اور اس ملک کی خاطر، آج ہم سلام پیش کرنا چاہتے ہیں، سلوٹ کرنا چاہتے ہیں، توقیر دینا چاہتے ہیں ان تمام اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو عزت دینا چاہتے ہیں جو کہ یونیفارم میں ہیں، کالا اور براؤن یونیفارم پہنتی ہیں، پولیس آفیسرز ہیں، اپنے خون سے ہماری حفاظت کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور کردار بھی ہے، وہ اس معاشرے کی باوقار ہی نہیں، انتہائی قابل احترام تعلیم یافتہ خواتین بھی ہیں۔ یہ ہماری پولیس آفیسرز ہیں۔ السلام علیکم جی، اور خاص طور پہ آپ دونوں کو السلام علیکم جی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حافظ محمد اشتیاق صاحب۔ اشتیاق صاحب السلام علیکم جناب علی۔ اشتیاق صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جب ایک عالم دین کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو خواتین ہیں وہ اس قدر برابری سے نہیں بلکہ 2 قدم آگے چل کے اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈال رہی ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ عورت کا جو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مقام بنایا ہے بہت زیادہ ہے، جیسا کہ سورۃ احزاب کے اندر ان المسلمین والمسلمات والی جو آیات ہیں، تو ہماری ماں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے پیغمبر جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں تو اللہ مردوں کو خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مخاطب جمع مذکر کی اللہ ضمیر استعمال کرتے ہیں، تو اللہ نے کبھی عورتوں کی یہ ضمیر وغیرہ استعمال نہیں کی، تو فوراً جبرائیل علیہ السلام عورتوں کی یہ بات کو لے کر، عورتوں کی بات کو لاج رکھتے ہوئے اللہ نے بھی اس کی بات کی لاج کو رکھا، تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا ان المسلمین والمسلمات۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل مردوں کے ساتھ مسلمات کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ غزالہ آپ کی طرف توجہ سے دلواؤں گا، ہمارے ہاں این جی اوز اکثر جو ہیں وہ عورت کے اوپر بڑا کام کریے کہ ظلم ہو رہا ہے، برابری نہیں مل رہی ہے، لیکن آپ سب بچوں کو ان کو مل کے دیکھ کے یقین کیجئے آج پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایسی بچی نہیں ہے جو بی اے پاس کوئی نہیں ہے، یہ ساری ماسٹرز اور ایم فلز ہیں، یہ پوسٹ گریجویٹس ہیں، اور یہ تمام کی تمام بچیاں سب انسپیکٹرز ہیں۔ یہ غزالہ فرمائی کہ کیسا لگتا ہے آپ کو کہ پولیس فورس جو ہے اس میں خواتین ہو اور وہ بھی یونیفارم ہو، تو انسیکیورٹی تو نہیں ہے کوئی کسی قسم کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ میں یہی بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں، اور میں یہ جب میں گھر سے نکلتی ہوں اور میں یونیفارم میں نکلتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے شیر کی کھال پہنی ہوئی ہے، مجھے کوئی ڈر، کوئی خوف، اصلی والے شیر کی کھال ہے، اصلی والے شیر کی کھال پہنی ہوئی ہے، اس میں کوئی ڈر کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، ان حالات کے باوجود، اور میرا عزم بہت بلند ہوتا ہے جب میں گھر سے۔ اس کی وجہ یونیفارم ہے یا ذاتی کردار ہے؟ اس کی وجہ یونیفارم ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک دی گئی رسپیکٹ اور پاور ہے، اور ایک دوسری سائڈ پہ یونیفارم کے علاوہ ایک میں عورت ہوں، ماں ہوں، بہن ہوں، بیٹی ہوں۔ اس یونیفارم مجھے اور زیادہ مضبوط بناتا ہے اور طاقتور، لیکن ان پازیٹیو وے میں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی جھگڑالو یا کوئی اس طرح کی خاتون ہوں یا خاتون کا کردار ہے۔ مطلب کبھی کوئی ساس نے جھگڑا کیا، اس خامند نے بات نہ مانی ہو تو اس پہ کوئی دفعہ لگا کے اس کو، مطلب کوئی ایسا کام تو نہیں؟ نہیں، اس طرح کا نہیں، بلکہ وہ میرے کردار کو بڑا اپریشیٹ۔ اب تو ڈومیسٹک وائلنس کا آپ کو پتا بل بھی آیا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا؟ نہیں، وہ گھر پہ نہیں ہوتا، وہ کرمنلز پہ ہوتا ہے، اب جو اوفینس کمٹ۔ گھر کے حالات پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟
یہ کہ سب سپورٹ کرتے ہیں اور ایک آپ کے مورال میں جو ہے اضافہ ہوا ہے اس چیز سے, اور گھر والے سپورٹ کرتے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ آج کل کے جو حالات ہیں غزالہ اور انم, یہ حالات ایسے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ نارملسی بنتی جا رہی ہے, عورتوں کے اوپر جملے کسنا جو ہے یہ نارمل بنتا چلا جا رہا ہے. اس ملک میں ویڈیو چھپ کے کھینچنا اور اس کو اپلوڈ کرنا جو ہے یہ ایک نارمل کرائم, بلکہ کیا کہنا چاہیے, ایک کھیل لوگوں کا بنتا چلا جا رہا ہے. ان معاملات میں اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم زیادہ بہتر اور بہادر محسوس کرتے ہیں, یہ واقعی کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ آپ اس پہ کچھ رائے دیں, کیسے ہے؟ اگر اس پہ بات کی جائے تو ایز اے نارمل گرل اگر میں پولیس سے ہٹ کے اپنے آپ کو دیکھوں تو جو ایک ہمارے میں خود اعتمادی کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ اب انکریز, ٹریننگ کی وجہ سے, ٹریننگ کی وجہ سے, اور یونیفارم جو ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے, کیونکہ ہم لوگ فیمیل کو ایک سوسائٹی میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو ہم اپنے محافظ ہوں گے تو ہم باقی لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں گے. اچھا, پولیس میں آنے سے پہلے آپ کہاں پر تھیں؟ میں میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا ہے میں نے, اور انٹرنشپ پاکستان ٹیلی ویژن پہ کی. آپ نے اس کیریئر کو چھوڑ دیا؟ جی, حالانکہ وہ بڑا برائٹ کیریئر تھا. برائٹ کیریئر تھا, لیکن مجھے ہمیشہ سے پولیس میں آنے کا بہت شوق تھا. میرے پیرنٹس کو بھی تھا کہ میں فورس جوائن کروں. تو اب آپ نے کبھی آ کے ایسا تو نہیں سوچا کہ غلط فیصلہ تھا؟ نہیں, میں اپنے فیصلے پہ بہت خوش ہوں اور بہت کانفیڈنٹ ہوں, اور مجھے بہت خوشی ہے پنجاب پولیس کا حصہ بننے پہ. اچھا, یہ بات دل کی ہے یا حلق کی ہے؟ یہ 100% دل کی بات ہے. میں نے خود اس فیلڈ کو چھوڑ کے, جیسے ہی مجھے پولیس میں اپرچونٹی ملی, میرے گھر والوں کی سپورٹ سے میں نے اس فیلڈ کو جوائن کیا. اچھا, میں ان بچوں سے آپ سے سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ پڑھے لکھے سارے لوگ ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ, اور مجھے شدید حیرت ہوئی اس بات کی, اور میں مفتی صاحب آپ سے بڑے ادب کے ساتھ, میں عاجزی کے ساتھ تمام دیکھنے والوں سے بھی یہ ہاتھ باندھ کے, یہ وہ فرق ہے جو تعلیم ڈالتی ہے. میں آج مفتی صاحب کے سامنے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا ممبر بھی تعلیم میں اتنا قابل ہو کہ ہم ان کو جب دیکھیں تو ہم سمجھیں کہ ہمیں ان کو کھڑے ہو کے سلام کرنا ہے اور ان کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے قانون ہے, تو یقین کیجئے ایک مذہبی فرق جو ہے وہ اس معاشرے میں نظر آئے. پولیس کیوں جوائن کیا آپ نے بیٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پولیس جوائن کرنے کا میرا ذاتی طور پہ مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں, جتنے لوگ غریب لوگ ہیں ان کے میں کام آ سکوں. مجھے شروع سے ہی لوگوں کے کام, ان کی ہیلپ کرنے کا بہت شوق رہا ہے. کیا نام آپ کا بیٹا؟ جیبہ منصور. جیبہ منصور, یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں لگ رہا ہے جیسے میں کسی ناول کی کوئی کہانی سن رہا ہوں. مجھے شوق تھا لوگوں کی مدد کرنے کا, پیغمبرانہ کام ہے یہ. سر یہ میرے دل کی آواز ہے, یہ میں کوئی وہ بات نہیں کر رہی کہ جس طرح ہو کہ انسان اپنے, مجھے شروع سے شوق تھا کہ لوگوں کے کام آ سکوں, اور یہ ایک ایسی اپرچونٹی تھی جس میں آ کے آپ لوگوں کے کام آ سکتے. کتنے سال ہو گئے کہ جاب میں آئے؟ سر مجھے 2 سال ہو چکے ہیں جاب میں. زندگی کا پہلا ریڈ یاد ہے کہاں کیا تھا؟ سر میں نے زندگی کا پہلا شادرہ میں ریڈ جو ہے وہ میں نے شادرہ میں کیا تھا. کیا تھا وہ؟ وہ ایک 489F کا پرچہ تھا جس میں پراپرٹی کیس تھا. اچھا, تو اس سے ریلیونٹ وہ کیس تھا. ڈر لگا تھا؟ نہیں سر, بالکل بھی نہیں. کو پکڑے لوگ؟ لڑکا تھا, اس کو پکڑا تھا, اس کے گھر سے اس کو لے کر آئے تھے, اور اس سے پھر کمٹمنٹ جو اس کے پیسے وغیرہ تھے اس نے دینے تھے وہ دلوا بھی دیے تھے. تو آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ آپ کے ہاتھوں شاید ناانصافی نہ ہو جائے؟ نہیں سر, الحمدللہ میری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں, کوئی ایسا کام میرے سے نہ ہو جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو. اچھا, یہ آپ نے نام اپنا بتایا بیٹا؟ جیبہ منصور. جیبہ منصور, یہ جو جیبہ منصور کہہ رہی ہیں اس خاتون کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے. یہ ہماری ایک عام سی سادہ سی سب انسپیکٹر پولیس آفیسر ہے. اگر یہ جو کہہ رہی ہے, میں اس کو اگر 1 ارب سے بھی تقسیم کر دوں پھر بھی جو سچ اس کے اندر رہ جائے گا. اگر یہ ایمانداری ہمارے حکمرانوں میں ہو اور یہی جذبہ ہو کہ اس قوم کی خدمت کرنی ہے, تو خدا کی قسم یہ قوم جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح پیچھے رہ سکتی ہے. یہ اس بچی کو دیجیے گا ساتھ جو آپ کے بیٹھی ہوئی ہے. کیا نام بیٹا آپ کا؟ شازیہ. شازیہ, آپ کیوں آئی پولیس میں؟ میرا بھی جو مین موٹیو تھا, میرے فادر بھی جو تھے وہ فورس میں تھے. تو پولیس میں تھے؟ جی نہیں, وہ آرمی میں تھے. اچھا. تو میرا بھی یہی مین موٹیو تھا کہ لوگوں کی ہیلپ کی جائے, کیونکہ میں نے اپنی فیملی میں بھی یہی دیکھا, اپنے فادر سے بھی یہی سیکھا کہ لوگوں کی ہیلپ کی جائے, لوگوں کی مدد کی جائے. اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ جو سیٹسفیکشن انر ملتی ہے نا, وہ اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہوتی, وہ پرائس لیس ہوتی ہے. تو وہ انر سیٹسفیکشن ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے سے ہی ملتی ہے. مشکلات ہوتی ہیں کوئی؟ نہیں, مشکلات مجھے تو ایسی کوئی فیس نہیں کرنی پڑی, کیونکہ فیملی سے بھی سپورٹ تھی. اور فیلڈ میں آ کے پروفیشنلی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ کاؤنٹر کی جا سکتی ہیں اگر آپ خود کانفیڈنٹ ہیں. کیا بات, کتنی مثبت بات کر رہی ہو. مسائل ہوتے ہیں جی بالکل ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں فیمیل کے لیے. اچھا, زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ ظاہر ہے حساس ہیں, طبیعت کی حساس ہیں, اور ہونا بھی چاہیے.
جرائم کو دیکھ کے یا جرم کرتے ہوئے یا جرم پیشہ جن کا ہے جرم، ان لوگوں کو دیکھ کے دل دہلتا نہیں ہے؟ ایک بار تو دل کو ہوتا ہے کہ مطلب فیمیل کی تو یہی ہے کہ ان کا دل بہت نرم ہوتا ہے، تو وہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ دعا دل کے طور پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کرے کہ سب کا دل نرم ہی ہو. جی ہاں فرمائیے. تو دیکھ کے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کی مطلب ڈر جاتا ہے دل کے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں مطلب کہ پہلے نہیں پتا تھا، پولیس میں آنے کے بعد. ڈر سب سے زیادہ کہاں لگا ابھی تک جتنا بھی کیریئر جاب ہوا؟ میں نے فرسٹ ایک کرائم سین کیا تھا مرڈر کا. اچھا. تو وہ وہاں جب گئی تھی فرسٹ ٹائم کوئی باڈی دیکھی تھی تو وہ تھوڑا سا فیل ہوا تھا. ہاں میل باڈی تھی؟ نہیں فیمیل باڈی تھی. فیمیل باڈی. کس نے مرڈر کیا تھا؟ اس کے ہسبینڈ نے. اس کے میاں نے مرڈر کیا تھا. تو آپ کے دل میں پہلا سوال کیا پیدا ہوا کہ اس نے کیوں مرڈر کیا ہوا؟ وہاں تو اس کے مطلب کہ یہ تھا کہ فیملی سے باہر یا گھر سے باہر جو انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں وہ بھی چیزیں تھیں. یہ سب کچھ تھا. ہاں آپ کو اس عمر میں پراپرٹی کا یہ سارے مسائل دیکھ کر بجائے اس کے کہ آپ فرسٹریٹ ہو کے چھوڑیں پولیس کو، آپ اور انکریج کیسے ہو جاتی ہیں؟ اور انکریج اچھا یہ چیزیں دیکھ کر پہلے تو ہوتا تھا کہ ہاں دل بہت نرم تھا. یہ چیزیں دیکھ کے پھر نا دل میں ایک وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو گیا کہ ہاں جو کرمنلز ہیں ان کو سزا دینی چاہیے، ہونی چاہیے، اور ہم اگر اس کی مطلب ان کا وسیلہ بن سکتے ہیں ان کو سزا دلوانے میں تو اس سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات کی، بڑی ہی خوبصورت بات کی. میں ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا اور میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، میں عاشق مات کو بڑا اللہ تعالیٰ اسے کروٹ جنت نصیب کرے. جو بھی لوگوں کی رائے ہو میں اسے ذاتی طور پہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں اسے بڑا اچھا آفیسر بھی سمجھتا ہوں، بڑا اچھا باپ بھی اور انسان بھی. عمر ورک سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اس نے وعدہ کیا انصاف کرنے کا، اس نے وہ پورا کیا. جتنا تجربہ ہمیں ایز اے ٹیم کتب آن لائن کو سما کے پلیٹ فارم سے تھانوں میں جانے کا ہوتا ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں یا سنتے تھے کہ شاید اگر یہ کچھ آپ کو کھانے کے لیے دیں گے تو نہیں کھانا چاہیے، ہو سکتا ہے باہر سے کول ڈرنکس لے کر آ رہے ہیں تو مفت لے کر آ رہے ہوں. لیکن خدا کی قسم یہ میں بات آپ کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، ہم نے جب جرائم پیشہ لوگوں کو دیکھا تو جو لوگ انویسٹیگیٹنگ آئی او تھے، انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے، ان کی آنکھوں میں ہم سے زیادہ آنسو تھے اور ان کے پاس جذبہ اس سے زیادہ تھا کہ انصاف جلد از جلد اور کیسے پہنچے. مجھے لگتا ہے کہ شاید آج امیج بلڈنگ کی اس ادارے کو اس لیے بھی ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کے ناک جو ہیں یہ بہت لمبے ہو گئے. چھوٹی سا وقفہ لے کے واپس آتے ہیں تو اپنی بچیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے یونیفارم میں رہتے ہوئے اپنے گھروں کو کس طرح سے ایک بیلنس دیتی ہے. وقفہ لیجیے اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میری اکثر، اور میں آپ بچوں سے بات کر رہا ہوں، میری اکثر بڑی سخت اور تلخ رائے ہوتی ہے نوجوانوں کے اوپر کہ نوجوان جو ہیں وہ کچھ تو ماڈلز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ ان کا جنازہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کے چکر میں ہماری آدھی قوم جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. اگر کہیں سے کچھ بچ جاتا ہے تو پاناما لیک سے نکل کے ایک چائے والے کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ کسی طرح چائے کا اس کا جو رزق روٹی ہے نا وہ بند ہو گئے اور کہیں سے یہ اتنے عجیب و غریب کاموں میں ہماری یوتھ پڑی ہوئی ہے کہ یقین کیجئے کہ دل جو ہے نا وہ دہل جاتا ہے. لیکن جب ان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی اسی ملک کے لوگ ہیں، پھر حوصلہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں ابھی بہت کچھ ٹھیک ہونے کا ہے. آپ کا نام کیا بیٹا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا پولیس جوائن کیے ہوئے؟ 2 سال ہوئے ہیں. 2 سال ہو گئے. ان میں سب سے زیادہ دہل جانے والا تجربہ کچھ ہوا 2 سالوں میں یا نہیں؟ نہیں ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہوا. نارمل چل رہی ہے زندگی الحمدللہ. 2 سال پہلے زندگی اچھی تھی یا اب اچھی ہے؟ 2 سال پہلے بھی اچھی تھی، اب بھی اچھی ہے. مطلب آپ نے تو جینورلی ایک نا مفتی بننا ہے، یقین کریں پولیس کا، اور خطبہ جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھوں ہوا کرے گا. برابر کی بات ہے، نہ ادھر برا نہ ادھر برا، یا کم از کم آپ الیکشن ضرور لڑیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے، اس بچی کو دیجیے گا ذرا مائک. مجھے بیٹا یہ دیکھو، ابھی آپ کو کتنا سال؟ 1 سال ہو گیا؟ 2 سال ہو گئے؟ 2 سال ہو گئے. ابھی جب 2 سال پہلے آپ نے دماغ بنایا ہوگا کہ میں نے فوج میں پولیس میں جانا ہے اور آپ نے سروسز جوائن کی ہوں گی، ایک پروسیس میں سے گزرے ہوں گے. لاہور کے اندر اگر دیکھو تو حالات بہت اچھے نہیں تھے. کوئی ایک ہفتہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ کوئی بدسکونی نہ ہو. مائیں جو ہیں وہ بچوں کو پارکس میں لے کر نہیں جا رہی تھیں. تو آپ نے پولیس کو جوائن کر لی؟ میں نے شوق سے جوائن کی. میں چاہتی تھی کہ کوئی وردی والی جاب ہو، مینز آرمی یا ایئر فورس، یا تاکہ پتہ چلے میرے بچوں کو بھی کہ ان کی ماں جو ہے کہ اسٹرانگ ہے، معاشرے میں مقابلہ کر سکتی ہے. اس لیے پھر میں نے پولیس جوائن کر لی.
بچوں کے لیے؟ سب کے لیے. آپ میرڈ ہیں؟ میرڈ ہوں. میاں اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. خوش ہوتے ہیں؟ بہت خوش ہوتے ہیں. ان لاز بھی بہت خوش ہوتے ہیں. آپ نے فیصلہ شادی کے بعد کیا تھا یا پہلے؟ میری شادی کو بھی 20 ڈیز ہوئے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے, ہمیشہ سلامت رکھے آپ کو. واہ واہ واہ. یہ جو صورت ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ایک بڑی, اور آپ تعلیم یافتہ ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی, لیکن اس کے بعد یونیفارم چوز کرنا, تو کسی نے یہ نہیں کہا, امی نے کہا ہوگا نہ میرا پتر کچھ اور کر لے, کوئی یہاں نوکری کر لو, سیکریٹریٹ میں سفارش ڈلوا کے کچھ وہاں پہ ڈلوا دیتے ہیں. مطلب فورس میں تو لوگ اس وقت شہید ہو رہے تھے. میں اس سے پہلے بیکن ہاؤس میں جاب کر رہی تھی, تو اس کے بعد میں نے یہ اپلائی کیا تھا. تو بچوں کو پڑھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ اچھا لگ رہا تھا, لیکن اس میں اتنی گرومنگ نہیں تھی. اور اب جیسے اب ہم پولیس اسٹیشنز میں پوسٹڈ ہیں, آپ کی گرومنگ نہیں تھی؟ میری سیلف گرومنگ نہیں تھی. اور اب میں پولیس اسٹیشن میں ہوں. رک جانا ذرا, یہ سارے لوگ جملہ سنیں. اگر ہماری ایک بچی جس کی صرف 20 دن ہوئے شادی کو, اگر وہ اپنے بارے میں اتنی کانشیس ہے کہ 20 دن کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ میری گرومنگ نہیں تھی اتنی, اور یہاں پہ گرومنگ ہے, تو پھر میں اگر مقابلہ کروں گا ایک تعلیمی ادارے کا اور ایک پولیس اسٹیشن کا, تو مجھے اس کی اجازت ہونی چاہیے. آپ فرمائیے بیٹا. سوری, آپ کی گرومنگ نہیں تھی, آپ یہاں آ گئیں. ہاں جی. یہاں زیادہ گرومنگ ہے؟ یہاں پولیس اسٹیشن میں ہر دن میں ایک نیا کیس دیکھتی ہوں. ایک مطلب گروتھ زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ایک لائف چینج ہو گئی ہے. مطلب 2 ایئرس پہلے میں دیکھتی تھی ایک سیدھی سادی سی یونیورسٹی میں جانے والی, اور چل, اور سارا فرینڈ سرکل اور اس طرح کا واٹس ایپ ٹائپ چیز, گروپ, بالکل ایسے ہی. اور 2 ایئرس بعد میں ٹوٹلی چینج. اب مجھ میں فل کانفیڈینس. اسٹل میں اب کوئی ایسا آ جاتی ہے, فیمیل آتی ہے جو واقعی کرمنل جس طرح ہوتی کے ہے. حالات ہیں اور دکھنے میں آ رہے ہیں, اگر تھانوں پہ بھی آج کل بڑے حملے ہو رہے ہیں اور جتے کے جتے آ رہے ہیں, ان دیٹ کیس کیا کریں گی؟ مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگتا. میں تو ابھی بھی الحمدللہ یہ کہتی ہوں کہ میں جب بھی وردی پہنتی ہوں تو میں پہلے وضو کرتی ہوں, اس کے بعد میں یونیفارم پہنتی ہوں. اور جہاں میں کام کرتی ہوں, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا اور بات سر ہے. میں جہاں کام کرتی ہوں میں اس جگہ کو مسجد جیسا مقام دیتی ہوں. وہ یونیفارم کو اپنا ممبر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں چھوٹی سی بات, واہ جس واہ طرح واہ. میں نے کیا بات ہے, کیا بات ہے. باتیں سنی ہیں تو بڑی خوشی ہوئی. صحابیات بھی اس طرح وہ جنگوں کے اندر شرکت فرمایا کرتی تھی, اور صحیح روایت کے مطابق آتا ہے کہ یداوین المرضى. تو ادھر بھی جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہم خدمت کے جذبے سے اس یعنی پولیس کے محکمے میں آئی ہیں, تو اسی طرح صحابیات بھی جو جنگوں کے اندر صحابہ وغیرہ زخمی ہوتے, یداوین المرضى, وہ بیماروں کی دوائی وغیرہ کا علاج, یعنی دوائی علاج معالجہ کیا کرتی تھی. ادب سے بات کروں گا کہ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں, جیسے حضرت بتا رہی ہیں, صحیح حدیث میں بالکل ایسا ہے. ہم جب بھی خاتون کی, ایک عورت کی خدمت کی بات معاشرے میں کرتے ہیں, تو ہمیشہ اس کو نمبر 2 پہ رکھ کے کرتے ہیں کہ یہ بھی بڑی بات. آپ فرنٹ لائن پر ہیں, آپ 50 مردوں سے آگے ہیں. اپنے محلے کے سارے مرد اکٹھے کر لیں تو شاید ان میں سے ایک کا بھی جذبہ ایسا نہ ہو کہ 20 دن کی شادی کے بعد وہ کہے گا جناب میری گرومنگ یہاں پہ زیادہ, تھانے کے اندر, کرمنلز کے اندر یہ نہیں, وہاں پہ میری کنٹریبیوشن زیادہ ہے. یہ جذبہ جو ہے ذرا یہ نا یقین کرنے والی بات ہے. مجھے یقین دلائیں یہ بچے سچ کہہ رہے ہیں. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. اور جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں ہم اسی جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں گھر واپس آئیں گے یا نہیں. تو یہ وضو والی بات بالکل 100% ٹھیک ہے, یہ بچی ٹھیک کہہ رہی ہے. اور اسی جذبے کے ساتھ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ ہم شاید اب آج واپس شام کو واپس نہیں پہنچیں گے, شاید ہماری ڈیڈ باڈی ہی جائے گی, کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں. لیکن ان حالات کے باوجود سر ہمارے عزائم بہت پختہ ہیں, بہت مضبوط ہیں. مجھے ایک لمحہ دیجیے گا, میں سارے ان حاکموں سے یہ ہاتھ باندھ کے, معافی مانگ کے, فرش پہ بیٹھ کے اور اپنی ناک کو رگڑ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, یہاں پہ جو بچے اور بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ وضو کر کے یونیفارم پہنتے ہیں اور اس ملک کے لیے خدمت اور خاطر کرنا چاہتے ہیں, اپنا خون بہانا چاہتے ہیں ہمارے لیے, میرے لیے اور آپ کے لیے. لیکن جب وہ 62 لوگوں کے جنازے جو ہیں وہ کوئٹہ کے اندر بنائے گئے, ان کے اوپر پاکستان کا پرچم جو ہے وہ لپیٹا گیا, تو اس کے بعد ہماری آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ سڑکوں کے کنارے پڑے ہوئے تھے پرچم اور وہ جنازے ڈبوں کے اندر, اور وہاں سے لوگ پرائیویٹ گاڑیوں کو, پبلک ٹرانسپورٹ کو ڈھونڈ رہے تھے اور ان سے نیگوشیٹ کر رہے تھے, اور جو روٹ کی چلنے والی گاڑیاں تھیں ان سے وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ ہمارے گاؤں اس ڈیڈ باڈی کو لے جاؤ. پھر ان تابوتوں کو انہوں نے گاڑیوں کے اوپر رکھا, وہ پرچم جو ہے وہ تازہ ہوا میں سارے شہروں میں سے گھومتا ہوا گیا. اگر یہ بچے ہمارے ہیں,
اگر یہ ہیں، یہ اپنی ماؤں کے اصلی بچے ہیں، یہ ہمارے مترے بچے نہیں ہیں، یہ ہمارے بھی اصلی بچے ہیں. اگر یہ توقیر اس وطن کو دے رہے ہیں تو خدا کی قسم پھر حاکموں کو بھی سوچنا ہے کہ اگر وہ توقیر دینے کے قابل نہیں ہے تو کیا آج ہم انہیں حاکم مانیں. میرا یہ سوال ہے جو میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصباح حفیظ. مصباح، آپ کا تجربہ پولیس میں کتنا ہے اور کیسا ہے؟ میں نے 2 ایئرس پہلے پولیس جوائن کی تھی جی. اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے بہت اچھا ہے. کیونکہ میرے فادر بھی پولیس میں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے مجھے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انکریجمنٹ ملتی ہے کہ مطلب میں اس ڈپارٹمنٹ کو سرو کروں اور اچھے طریقے سے کروں. سب سے زیادہ جو زندگی کا بڑا خوف ہے نا، جس خوف کو اگر انسان پار کر لے تو پھر انسان صحیح یا غلط دونوں میں سے کوئی بھی ایک راستہ بالکل باقاعدگی سے لے سکتا ہے، وہ ہے موت کا خوف. جی بالکل. ہم نے سنا ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں تو اس سے بات سنی نہیں کر رہا، میں تو دیکھ ہی کر رہا ہوں. ہم نے شہداء کے جسم جو ہیں وہ 3 مہینوں بعد دیکھے ہیں، اور ناممکن ہے سائنس کی روح سے کہ ان میں سے خون بہتا نظر آئے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. زندگی میں کبھی یہ سوچتے ہو کہ اتنی ذمہ داریاں بحیثیت عورت بھی میری ہیں، رشتے ہیں، ناطے ہیں، تعلق ہے، اگر شہادت اللہ نے مجھے دے دی تو کیا بنے گا؟ میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتی کہ اگر شہادت ہوئی تو کیا بنے گا، کیا ہوگا. انشاءاللہ مطلب اسے قبول کریں گے، ہم دل سے قبول کریں گے، اور میرے خیال سے اس سے بڑا رتبہ کوئی بھی نہیں ہے زندگی میں. تمہاری کتنی عمر ہے بیٹا؟ 25. 25 سال کی ایک نوجوان لڑکی پاکستانی پولیس فورس کی کہہ رہی ہے کہ شہادت کا رتبہ ملے گا تو اسے دل کھول کے قبول کیا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ انشاءاللہ کہنا بڑا ضروری ہے تاکہ اللہ ایسا ہی انشاءاللہ کرے. یہ انشاءاللہ جو ہے اس کی آواز سننے کے لیے میں تڑپ رہا ہوں کہ یہ ہمارے حاکموں کی اسلام آباد سے بھی آواز آئے کہ انشاءاللہ ہم اس ملک کو اپنے خون سے رنگین کریں گے. بیٹی کو، ساتھ والی بچی کو دینا مائک. آپ کا نام کیا بیٹا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پولیس فورس میں آنے کا جو بھی مقصد تھا، آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ زیادہ کامیاب خاتون ہیں؟ جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. میں اس سے پہلے میری کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، میں نے کہیں پہ جاب نہیں کی، جسٹ اسٹوڈنٹ. یہ پہلا تھا؟ جی یہ پہلا ہے. اور اس جب یہ آ گئی آپ کو تو آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ گندے برے چور ڈاکو ڈکیت دہشت گردوں سے آپ کی زندگی جو ہے وہ بھرپور رہے گی اور اس میں کوئی شریف آدمی نہیں ہے سوائے ڈپارٹمنٹ کے؟ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بڑے ادب سے اور عاجزی سے بات کر رہا ہوں. حجاب کا کوئی نقصان یا امبیرسمنٹ یا کوئی ڈیفیکلٹی فیس کیا آپ نے کبھی ڈپارٹمنٹ میں؟ سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈپارٹمنٹ میں، ایسی کوئی کمپلشن نہیں ہے کوئی حجاب کی، کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں بالکل مطلب مردوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. انفیکٹ ہمیں کہا بھی جاتا ہے کہ ہمیں مطلب تو مردوں کو تو بالکل اچھا نہیں ٹریٹ کیا جاتا. نہیں سر، ایکچولی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی مطلب جیسے مرد ہیں ایک، وہ مطلب اپنا رائٹ یوز کرتے ہیں. ڈسکریمنیشن نہیں ہے کوئی بھی؟ ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اور ہمیں تھانے میں سر کہہ کے بلایا جاتا ہے، ایون ناٹ میڈم، ہمیں سر کہا جاتا ہے تھانے میں، اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب ہمیں سر کہا جاتا ہے. فیلنگ پراؤڈ. واہ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. اس بچی کو دیجیے گا جس کے پاس یہ بیٹا ہے. کیا نام آپ کا بیٹا؟ سر میرا نام ارم ہے. ارم یہ بیٹے آپ کا ہے؟ جی سر. کتنی عمر ہے اس کی؟ سر یہ 3 ایئرس کا ہے. 3 ایئرس کا ہے. اور ایک اور بیٹا ہے آپ کا؟ جی سر وہ چھوٹا 1 ایئر کی بیٹی ہے. بیٹی ہے. 2 بچوں کو اور خاکی پتلون اور کالی قمیض کو اور ایک شوہر کو ہینڈل کرنا کتنا آسان ہے؟ سر یہ کافی ٹف جاب ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کی فیملی کی سپورٹ کا ہونا ضروری ہے. جو ٹف جاب مطلب ہسبینڈ والی یا تھانے والی؟ سر دونوں ہی جابس ٹف ہیں. گھریلو زندگی بھی خاتون کے لیے مشکل ہوتی ہے. اس کے ساتھ بڑی محبت ہے، وہ بالکل آسان کام ہے. تھانے والی بات ہو رہی ہے. اچھا جی سر تھانے میں بھی یہ ہے کہ شیڈیول ٹائمنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایکسٹرا ٹائم آنا بھی پڑے تو ہماری فیملی کوآپریٹ کرتی ہے اس کے لیے. تھانے میں کبھی لگا کہ آپ ورکنگ پلیس پر ہیں، کمفرٹ زون ہوتا ہے؟ جی سر بالکل کمفرٹ زون ہوتا ہے، بلکہ ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر پورے اختیارات کے ساتھ بیٹھے ہیں. برے سے برا کون سا شخص ہے جو آپ کو یاد ہے؟ سر برے سے برا تو نہیں، بعض برے سے برے لوگ بھی اچھا بیہیو کرتے ہیں، لیکن بعض اچھے سے اچھے لوگ بھی تھانے میں آگے بہت برا بیہیو کرتے ہیں. یہاں پہ وقفہ کرتے مجھے لینا بڑا ضروری ہے. آپ نے نام بتایا تھا اپنا ارم سب انسپیکٹر نے بات کی کہ برے سے برے لوگ بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور اچھے سے اچھے لوگ جو ہیں یہ بھی بڑا برا کام کر جاتے ہیں. آج ان بچوں سے مل کے یقین کیجئے جتنا دل بڑا ہو رہا ہے نا، دل چاہ رہا ہے کہ یہ بچے سب بڑے ہو جائیں، پھیل جائیں اور یہ پاکستان بن جائے. یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا اور ہماری زندگیوں میں ہوگا. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے بات کرنے سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سناؤں. حضرت داؤد طائی بڑے مشہور شخصیت ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کھانا نہیں کھاتے, ہمیشہ روٹی کو پانی میں ڈبو کے گیلا کر کے پیتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میں پیتا اس لیے ہوں کہ اگر کھانا کھانے بیٹھوں گا نا تو میری 50 قرآن کی آیتوں کا وقت اس میں جائے گا. ایک تو یہ بات. دوسری بات, ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے گھر کی چھت کی جو لکڑیاں ہیں یہ ٹوٹی ہیں اور ان میں سے پانی گر رہا ہے, میں تھانوں کی حالت کی بات دیکھنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا مجھے نہیں علم کہ لکڑیاں ٹوٹی ہیں کہ نہیں, کیونکہ مجھے جب سے اپنے کام سے کام ہوا ہے میں نے کبھی سر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک حضرت داؤد طائی رحمت ہے. آج ہمارے ہیں ان کی بہت سی بیٹیاں جو ہیں اس ملک میں موجود ہیں. آپ کا نام کیا بیٹا؟ سر میرا نام نرگس خان ہے. نرگس, آپ کا تجربہ کیسا ہے؟ سر مجھے 7 ایئرز ہو گئے ہیں یہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں سرو کرتے ہوئے. تو میرا تو تجربہ ایک لانگ ٹائم بھی ہے, اس کے علاوہ کمپلینٹ سیل میں بھی رہی ہوں. تو میں آپ کو آپ کی بات کا جواب دوں گی جو آپ نے کہا کہ مجھے برا سا برا لفظ جو ہے وہ تھانے کے لیے مطلب ہونا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ میں خود مطلب کہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں وہاں پہ ایز اے ایڈمن آفیسر بیٹھی تھی. تو ایک لڑکی جو کہ کسی اور شہر سے اپنے گھر سے بھاگ کے آئی ہوئی تھی, تو وہ کہیں کسی این جی او کے ہاتھ لگی, وہاں سے کہیں اور کسی کے گھر میں ملازمہ رہی, کافی ظلم سہتی ہوئی, مطلب وہ بھاگ نکلی وہاں سے. تو وہ سڑک کے اوپر مطلب چل رہی تھی, کسی نے اس کو بتایا کہ یہ تھانہ شاہدرہ ہے. تو یقین کریں سڑک پہ کہیں وہ جا رہی تھی تو کسی رکشے والے سے اس نے پوچھا کہ یہاں تھانہ کہاں پہ ہے, پولیس اسٹیشن. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو جی سر, تو وہ لڑکی تقریباً تھی 22 ایئرس اس کی ایج تھی. تو سر وہ اس نے جب دیکھا کہ یہ تھانے کی بلڈنگ ہے, کسی نے بتایا کہ یہ آپ چلی جائیں اندر, کو یہاں پہ لیڈیز ایڈمن آفیسر بیٹھی ہیں وہ آپ کو سنیں گی. وہ اندر آئی ہے, یقین کریں اس نے آ کے تو بیٹھی ہے اور کھڑی ہو گئی ہے, میں سامنے کھڑی تھی بیٹھی ہوئی تھی. تو مجھے کہتی ہے میڈم مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. میں نے اسے بٹھایا, پانی وغیرہ پلایا, پوچھا اس سے. تو میں نے ویسے ایک پرسنلی سوال اس سے کیا, میں نے کہا بیٹا آپ کو کیوں لگا کہ یہاں تھانے میں آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے؟ کہتی میم مجھے یہاں کسی نے بتایا کہ اب ایڈمن آفیسرز بیٹھتی ہیں تھانوں میں, تو باہر سڑک سے زیادہ پبلک سے زیادہ آپ اندر سیکیور فیل کریں گی. اس بیٹی کو دینا ذرا. تھانے میں بیٹھے آپ نے کہا کہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ لوگ دعائیں دے کر جاتے ہیں. تھانے میں بیٹھے ہوئے لوگ دعائیں دے کر جاتے ہیں, کیوں؟ سر جب ہم غریب ہمارے پاس آتا ہے تو بہت زیادہ مجبور ہوتا ہے, اور جب ہم اس کی مدد کرتے ہیں تو وہ ہمیں اتنی دعائیں روز دے کے جاتا ہے. جتنے بھی سائل آتے ہیں نا وہ الحمدللہ. آپ کا کبھی دل نہیں چاہا کہ یہ دعائیں جو ہیں ہم حاکموں کو بھی دیں اپنے؟ سر جب وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے تو ہم ان کو بھی دعائیں جی سر بالکل ضرور دیں گے. جب ایسے واقعات ہوں جو کہ دل چاہے کہ نہ ہوئے ہوں, ایسا واقعہ پیش آیا؟ سر بالکل آیا. جب میں نے پولیس جوائن کی آفٹر ٹریننگ کے بعد, تو سب سے پہلے جو کیس تھا نا میں نے جو دیکھا, ایک 9 سال کی لڑکی تھی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا, اور وہ ایک ایسا سانحہ تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے ساتھ بچی کے ساتھ جتنا سننے میں بات نہیں آئی ہوگی سر, سننے میں تو ٹی وی پہ مطلب اس طرح سے سنتے ہیں, اور ایک چیز ٹی وی پہ سننا اور ایک لائیو اپنی آنکھوں سے اس بچی کو دیکھنا, اس کے ساتھ جاننا, اس پہ جو بیتی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا, وہ ایک ایسا سانحہ تھا جو کہ کوئی بھی اگر لڑکی دیکھے نا اس کی. سر بچی زندہ تھی, اور الحمدللہ اس بچی کے ساتھ میری اتنی کوارڈینیشن ہے کہ اب اس نے میٹرک کے پیپر دیے اور وہ پاس بھی ہو گئی. واہ 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 واہ, یہ تالی آپ کے لیے, یہ تالی آپ کے لیے. بچی اس حادثے سے نکل گئی ذہنی طور پہ؟ سر بچی اس حادثے سے نکلی, اور اس کی ماں اور میں نے دونوں نے اس میں بہت تعاون کیا اس کے ساتھ. یہ پیچھے میری بچی کو دینا, ادھر جی اوکے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام راہیلا کا. سر آپ اپنی زندگی کا کیا تجربہ شیئر کرنا چاہو گے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے پولیس آفیسر اس نے آپ کو بڑا کر دیا, یا ایسا ہوتا ہی نہ؟ تجربہ مجھے 7 ایئرز ہو گئے ہیں اس جاب میں, لیکن ان 7 ایئرز میں ایک لمحے کے لیے بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ میں نے اپنے لیے غلط ڈیسیجن لیا ہے. میں نے سوچتی ہیں؟ بالکل سوچتی ہوں, اور مجھے یہ نہیں لگا کہ میں نے غلط اپنے لیے جاب جو ہے وہ سلیکٹ کی ہے. آپ کو لگتا ہے کبھی کہ آپ کا یہ جو وقت ہے یہ گھر کے لیے, بچوں کے لیے, شوہر کے لیے جو کٹتا ہے, شاید یہ اتنا منافع نہ ہو اس میں سیلری وائز بھی؟ نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ صرف اپنے پوسٹنگ پلیس پہ اپنے ڈیوٹی آورس میں نہیں ہوتے, اس کے علاوہ بھی اس یونیفارم میں ہمیں اتنا امپاور کیا ہے کہ آن دا وے. ایک میں واقعہ آپ کو سنانا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ تمام بچوں میں سے کوئی بھی چاہے اس کا جواب. ہمارے ہاں ایک عدالت بنی ہوئی ہے اومبڈسمین کی جو کہ وومن ہیرسمنٹ پہ کام کرتی ہے, اس پہ بل بھی آ چکا. آپ نے اپنے ورک پلیس پہ کبھی ہیرس فیل کیا ہے؟ نہیں بالکل نہیں ایسا کسی نے اس طرح
ہراسمنٹ ہے لیکن اس کو ہم خود اپنے آپ کو اتنا ہم امپاور فیل کرتے ہیں, پاور میں ہوتے ہیں, ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں کہیں سے ہیلپ آؤٹ کوئی کرے یا ہمیں کہیں سے ہیلپ لینی چاہیے. ہم اس کا جواب خود بڑے اچھے طریقے سے اس کو دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں. تو ہمیں یعنی کہ جی دوسرے شخص کو یقین ہوتا ہے کہ اگر اس نے آپ سے کچھ کہا تو وہ آپ سے کچھ کھائے گا. بالکل سر, ایسا ہے کہ ہمارا لا بھی ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے جب ہم ورکنگ پلیس پہ ہوتے ہیں اور یونیفارم میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے جینڈر سے ابو ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں. کیا خوبصورت بات کی ہے, واہ 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 واہ, تب سر میں جب ہم اپنے جینڈر سے ابو ہو کے بات کرتے ہیں. ابو ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یونیفارم میں یہ نہیں سوچتی کہ میں ایک لڑکی ہوں, اس وقت میں جسٹ ایک پولیس آفیسر ہوں, کوئی میل نہیں فیمیل نہیں میرے نزدیک. اور میرا یونیفارم مجھے ایک کانفیڈنس کے ساتھ, ایک خود اعتمادی ہم میں ہوتی ہے. ہمارا لا ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اور جو ہیراسمنٹ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کے انجام تک پہنچا سکتے ہیں اس بندے کو. کبھی ہوا ہے سر اگر ایسا کبھی ہو یا فیل ہو رہا ہو تو ایک تو پرسنلی انسان کسی دوسرے کو شٹ اپ کال دے دیتا ہے, لیکن دوسری ہمارے جو رینکس ہیں, ہمارے جو اختیارات ہیں وہ ہمیں بہت پروٹیکٹ کرتے ہیں. اچھا میں ایک بات کہوں آپ سے, اس پہ بات پہ مجھے رائے دیجیے گا. اگر عورت جو ہے اس کو اپنے حقوق کا علم ہو اور وہ شٹ اپ کال دینا جانتی ہو تو ہیرس کرنے والے کے لیے عذاب پیدا ہو جائے گا. ایگزیکٹلی سر, اس کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ غلط بات بھی کر جائے. ایسا ہی ہے. بالکل سر ایسا ہی. اچھا آپ میں سے کون سا ایسا آفیسر ہے جو کوئٹہ کے شہداء کے لیے کچھ کہنا چاہے گا؟ جی مائک دیجیے گا ان کو. سر کوئٹہ کے شہداء کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ جوان عام بندے نہیں تھے. یہ اس پہ گورنمنٹ, وہ پولیس میں چلے گئے تھے اسی لیے عام نہیں تھے, یہی بہت ہے سر, یہی بہت ہے. اس کے علاوہ اس پہ ہماری گورنمنٹ نے وقت ان کو دیا تھا, پیسہ خرچ کیا تھا. وہ تربیت یافتہ نوجوان تھے, وہ عام بندے نہیں تھے. ان پہ ہمارا وقت صرف ہوا تھا. ایک سونا کندن بن جاتا ہے وہ بن کے وہ نکلے تھے. اب دوبارہ سے اتنا ہی, ویسے بھی ہمارے اکانومک حالات ویسے ہیں تو اتنے 60 جوانوں کا ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا لاس ہے, ناقابل برداشت. ایک بندہ چلا جائے تو اس کا ہم پورا نہیں کر سکتے, 60 لاشیں ہیں. میں تو آپ میں سے کوئی بھی ایک آخری کوئی پیغام دینا چاہے. آپ بات کیجیے پھر میں آپ سے بات آتا ہوں. آپ کی جی سر, کوئٹہ کے شہداء کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہوں گی. بسم اللہ. جس در سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. جی غزالہ آخری کلوزنگ ہم شہداء کے لواحقین کے لیے اور ان کے خاندانوں کو اپنی تمام فورس کی طرف سے سلوٹ پیش کرتی ہوں, اور ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. اور ان کا ایسا میری ایک اور دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ جیسی مائیں اس دنیا میں اس ملک میں لائے اور ایسے اور بیٹے لے کر آئے, اور اس ملک کو کبھی کمی نہ ہو ان بیٹوں کی جو ہم نے کوئٹہ میں کی. آخری جملہ حفصہ. جی یہی میں ثانیہ کے بارے میں بات کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. کسی کو قتل کرنا, نا حق مارنا تو دور کی بات ہے, کسی کی عزت کو بھی خراب نہیں کیا جا سکتا. تو یعنی ایک مسلمان کے بہت زیادہ حقوق بیان کیے گئے, اور کامل مسلمان بھی اسے قرار دیا گیا. المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یادہ, جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو وہ کامل مسلمان ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ حافظ صاحب. میں انتہائی ممنون. بچوں آپ کا انتہائی ممنون. مجھے نہیں پتا آپ کو کیسے سلام کرنا ہے, لیکن آپ کو ہماری طرف سے سلام. اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. آپ کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں بات, آپ تمام لوگوں کو یہ بات ہدیہ کر رہا ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ, جس کے 70 سے زیادہ % لوگ جو ہیں وہ ان کے فتوے کو مانتے ہیں, انہوں نے کسی شخص کو قرضہ دیا, اور اسی محلے میں جہاں قرضہ دیا تھا وہاں ان کے ایک طالب علم جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. اسی گلی میں جنازہ ان کے لیے پڑھنے گئے. جہاں جس کو قرضہ دیا ہوا تھا اس کے گھر کا سایہ جو ہے وہ گلی میں پڑ رہا تھا. آپ اس سائے میں سے نہیں گزرے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے راستہ کیوں بدلا؟ کہا کہ اس نے میرا قرضہ دینا, ایسا نہ ہو کہ میں اس کے سائے میں سے گزروں تو وہ سود کے زمرے میں آ جائے. یہ احتیاط تھی حضرت ابو حنیفہ کی. آج آپ بچوں کو مل کے یہ لگا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے فتوے پہ عمل کرنے کے لیے صرف مرد ہی نہیں, ہماری عورتیں بھی غزالہ تیار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامت رکھے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.